السلام علیکم جناب علی. 25 اگست کی کال لے کے آپ کے ساتھ ہوں میں، اور سب میں پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا. میں نے آپ سے کہا تھا اگر ان اے رو آپ پچھلے 3-4 دن کی کالز دیکھیں تو مارکیٹ جب ایکسائٹنگ ہو رہی تھی تو ہم نے پہلے سیمنٹ ایکیومولیٹ کیا، پھر میں نے آپ کو پش کیا کہ پروفٹ ٹیکنگ کر لیں، اور پھر میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ تھوڑا سا ڈائیورسیفائڈ ہونے کی کوشش کریں. اب یہ بات ضرور مجھے بتائیے گا، یقیناً یوٹیوب پہ تو آپ کمنٹ نہیں کر سکتے. جو میرے واٹس ایپ گروپ ممبرز ہیں ان سے میں کہوں گا کہ کیا یہ ڈائیورسیفائڈ ہونا ان پچھلے 3-4 دنوں میں جو ہم نے اپنے پورٹ فولیو کو ری اسکیجول کیا، اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس بات کا ایک آپ مجھے اپڈیٹ کیجیے گا. اصل میں آپ لوگوں سے جو فیڈ بیک لینا چاہتا ہوں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے طرز عمل اور حکمت عملی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے کہ کیا اس طرح کی باتیں آپ لوگوں کو اگر بتائی جاتی رہیں تو وہ کتنا آپ کی پروفٹیبلٹی پہ اثر ڈالتی ہے، اس کو میں جانچنا چاہتا ہوں. تو اس نقطۂ نظر سے میں نے یہ سوال کیا. جیسے میں نے اس کے اندر آپ کو مختلف سیکٹر بھی دکھائے تھے، تھنک ڈائیورسیفائڈ جو سلائیڈ آپ کو دکھائی تھی، کہ اگر آپ دیکھیں اس میں کہ اب ہم دوسرے سیکٹرز کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں، اور پھر کال میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ کچھ اپنا اچھا خاصا پوٹینشیل دے چکے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ کسی حد تک اسٹاک جو ہے ریسٹ ایریا میں چلا جاتا ہے، تو ایسے وقت میں ہمارا باہر آنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. میں قطعی طور پہ اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ مال لے کے بس بیٹھ جائیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لانگ ٹرم پہ میں بلیو نہیں کرتا. لانگ ٹرم کے لیے آپ کے پاس بائیفو موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیفو جو ہے کل سے میرے خیال میں کچھ موومنٹ اس میں آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ نہیں چل رہا تھا. اس کے باوجود بھی بائیفو کے اندر ہم نے انٹری لی. تو ہم اصل میں منی مینجمنٹ اور پورٹ فولیو کے اندر ڈائیورسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں، جو کہ ہر پروفیشنل ٹریڈر کو اگر میکسیمم ریٹرن مارکیٹ سے لینا ہے اور اپنے رسک کو مینیج کرنا ہے تو یہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آج کی کال اور جو گزرا ہوا دن تھا وہ جو کال تھی، ان دونوں کال میں جو روزانہ ایک سبق میں دیا کرتا ہوں، ٹپ آف دا ڈے یا کوئی اچھا کوٹ کسی کا کہا ہوا یا جو بات مجھے ٹریڈنگ کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہے، میں روزانہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایک آدھ چیز آپ سے شیئر کروں، آپ کو بتاؤں. تو وہ میں پچھلے دو ایک دن سے مس کر رہا ہوں، اور جان بوجھ کے کر رہا ہوں کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چیز آپ کے فائدے میں ہوتی ہے تو وہ سلائیڈ میں رکھوں، اگر وہ آپ کا ٹائم ضائع کرتی ہے یا اگر آپ کے لیے اہم نہیں ہے تو پھر اس کو میری کال میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو میرے ممبرز ہیں واٹس ایپ گروپ کے، ان کی رائے کی بہت اہمیت ہے، تو وہ ضرور اس پہ رائے دے سکتے ہیں اور ہم اس کو یقیناً آنر کریں گے. اچھا جناب، سب میں پہلے آج کے چارٹ کو اگر آپ دیکھیں اور کل جو کال دی گئی اس کی روشنی میں اس چارٹ کو دیکھیں تو میرے خیال میں بہت آسانی سے ہم چیزوں کو سمجھیں گے. یہ جو چارٹ روزانہ دکھایا جاتا ہے، جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ میں یہ بات کہوں گا کہ ہمارا یہ جو ریپ اپ ایریا ہے ہماری روزانہ کی کال کا، وہ دراصل ہماری لرننگ کے لیے ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سینٹیمنٹ کو سمجھ سکیں، ہم کچھ چارٹنگ کو سمجھ سکیں، کیونکہ ہر ٹریڈر کو اگر ٹیکنیکل انالیسز نہیں بھی آئے، کیونکہ ٹیکنیکل انالیسز سیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری نہیں ہوتا، آپ کے لیے سینٹیمنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور سینٹیمنٹ کو جتنا آسانی سے چارٹ پہ سمجھا جا سکتا ہے اتنا آسانی سے کوئی اور طریقہ مجھے نظر نہیں آتا. اب یہاں پر جو گرے چارٹ چھوٹا سا آپ کو دکھایا گیا ہے، میگنیفائی کیا ہے اس کو، اور اب آپ دیکھیے کہ بیئرز دوبارہ انڈیکس کو اس رینج میں کھینچ کر لے آئے ہیں. یہ ایک اہمیت کی بات ہے. جو کل اس کے اوپر کلوز ہوا تھا انڈیکس، وہ واپس اس رینج میں آ گیا ہے. پھر آپ یہ آج کے انٹراڈے چارٹ کو دیکھیں تو 48,115 کا ہائی بنا. اب آپ دیکھیے کہ کل کی جو کال دی گئی تھی اس میں آپ دیکھیں 48,157 125
کے لیول کے اوپر اس کی ایکٹیویٹی کی ہم نے بات کی تھی، اور اگر یہ ایسا نہیں ہوا تو پھر سیشن میں کچھ ڈپریشن ہوگی، اور پھر ہم نے آج ڈپریشن دیکھی. مگر ہم نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ ڈپریشن ہمیں پریشان نہیں کرے گی، کیونکہ پورٹ فولیو ریسکیجول ہوں گے، ڈائیورسیفیکیشن ہمارے پورٹ فولیو میں آئے گی، مکس ایکٹیویٹیز کی پاسبلٹی ہوگی. ہاں والیوم ضرور کم ہوں گے، وہ بھی کم ہوئے 12% سے. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ جب تک یہ 47,700 ایریا کو آنر کر رہی ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ مارکیٹ میں کوئی پریشر آنے والا ہے. ہاں اس کے نیچے ہمارا ڈر شروع ہو جائے گا. یہ ساری باتیں کل کی کال میں کی گئیں، اور آج مارکیٹ نے 47,700 کو آنر کیا، اور اس کے بعد مارکیٹ کی جو کلوزنگ آئی وہ 47,828 کی آئی. اگر آپ لو دیکھیں تو تقریباً 90 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے لو سے. یہ میرے نقطۂ نظر سے کوئی بہت زیادہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک تو لاسٹ منٹ ریکوری ہے جس کو ہمیشہ میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اور 283 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہونا میرے لیے اتنا پریشان کن نہیں ہے. مگر پریشان کن یہ ضرور ہے کہ مارکیٹ لاسٹ منٹ میں ریکور ہوئی ہے. تو لاسٹ منٹ کی ریکوری جو ہوتی ہے وہ والیٹیلٹی ہوتی ہے، جو ہائپر موو مارکیٹ کے آغاز میں ہوتی ہے اور بالکل اختتام پہ ہوتی ہے. ان دونوں کا ویٹیج جو ہوتا ہے وہ مارکیٹ کے سینٹیمنٹ پہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتا، اس لیے میں اس کی اہمیت کو کم سمجھتا ہوں. تو لہٰذا آج کی کلوزنگ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. اب جناب کل کے بارے میں بات کریں، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ، تو کوئی بہت زیادہ تبدیلی میرے سٹانس میں تو نہیں آئی. میرا ابھی بھی یہی ماننا ہے کہ اگر 47,700 آنر ہو رہا ہے تو مارکیٹ ریکور کرنے کی کوشش کرے گی، اور اگر یہ لیول آنر نہیں ہوتا تو پھر مارکیٹ اپنے باٹم کی طرف جائے گی جو 47,459 409 کا ہے. اور جس طرح میں نے کل بھی کہا، آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ 47,409 کے نیچے صورتحال خراب ہونا شروع ہو جائے گی. ہو سکتا ہے بیئرز ایگریسو بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے ہمیں والیوم میں بھی اضافہ ہوتا نظر آئے. کچھ اچھی سائن نہیں ہوگی وہ. فی الوقت والیوم ڈکلائن ہوئے جو کہ نسبتاً پازیٹیو سائن ہے، مگر جس طرح میں نے کہا کہ کلوزنگ جیسی ہوئی ہے اور لاسٹ منٹ ریکوری جو ہوئی ہے وہ ایکولی اسکیری بھی ہے. یعنی کہ ایک طرف 700 کا سپورٹ لینا ایک اچھی سائن ہے، اور مگر لاسٹ منٹ ریکوری تھوڑی سی تھریٹنگ بات ہے. تو ہم کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ احتیاط کیا ہوگی کہ 47,702 کے نیچے ہم فوری طور پہ بیک فٹ پہ آئیں گے، اور فوری طور پہ اپنے ایکیومولیشن والے فیز کی طرف چلے جائیں گے. ہم ان اسٹاک پر توجہ دیں گے جن میں ایکیومولیشن کی بات کی جائے گی. ہم انٹراڈے ٹریڈ میں لانگ ٹریڈ سے پرہیز کریں گے، یا اگر ہمیں کوئی سپورٹ نظر آئی تو ہم بہت جزوی طور پہ کچھ لانگ کر سکیں گے. اب اگر 47,459 409 کا لیول مارکیٹ توڑتی ہے تو 47,195 161 تک مارکیٹ کے جانے کی امید پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر ہم لیول بائی لیول چلیں تو تقریباً اتنا زیادہ گراوٹ تو مجھے مارکیٹ میں نظر نہیں آتی. مجھے ایٹ دا موسٹ مارکیٹ باٹم کو ہی ٹیسٹ کرتی نظر آتی ہے اگر 702 توڑے، ٹھیک ہے. اور اگر 702 نہیں توڑتی تو ٹھیک ہے، مارکیٹ کچھ ریکوری کر سکتی ہے. اب ریکوری میں بڑی اہمیت اس بات کی ہے کہ مارکیٹ کم سے کم 47,970 952 کے اوپر رکے. ابھی جو 970 952 کا لیول ہے یہ تقریباً یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، تقریباً 150 140 پوائنٹ کی دوری پہ ہے. تو اگر مارکیٹ اس کے اوپر والیوم جنریٹ کرتی ہے، کچھ ٹائم گزارتی ہے، تو پھر ہماری امیدیں بہتر ہو جائیں گی کہ ہم دوبارہ 48,000 کل ہی دیکھ لیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، صرف ہائپر موو اس کو ٹیسٹ کرتی ہے اور اس کے اوپر مارکیٹ رک نہیں پاتی، تو مارکیٹ میں پریشر دوبارہ آ سکتا ہے. اور جس طرح ہم پچھلے دنوں میں یہ بات کہتے رہے کہ 48,156 57 کا جو ایریا ہے، اس کے اوپر مارکیٹ کی کلوزنگ بہت اچھی ہوگی، اس کے اوپر سسٹین کرنا بہت ضروری ہوگا. تو ابھی بھی ایسی ہی بات ہے. میں ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ جب تک مارکیٹ اس کے اوپر نہیں رکتی، مارکیٹ میں اسٹیبلٹی نہیں آتی.
ابھی اگر آپ نوٹس کریں تو کنسسٹنسی کی کمی واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے. کل مارکیٹ اس کے اوپر بند ہوئی, آج مارکیٹ اس کے نیچے آ گئی, تو انڈیکس میں کنسسٹنسی نظر نہیں آ رہی. اور اگر آپ نوٹس کریں تو وہ جو گرے چارٹ آپ کو دکھایا گیا ہے اس میں جو رینج, جو اوپر کی رینج ہے وہ یہ کم و بیش یہی ایریا ہے 48,057 156 کا. تو اسٹیبلٹی جو انڈیکس میں نظر آ سکتی ہے ہمیں وہ اس کے اوپر ہی نظر آ سکتی ہے. بے شک ہم مارکیٹ کے اندر اچھی آپٹمزم رکھتے ہیں اور مارکیٹ کو اوپر جانے کی امید رکھتے ہیں, مگر اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر مارکیٹ کوئی کریکشن لے رہی ہو تو ہم بہت سارا مال لے کے کھڑے رہیں, کیونکہ ہمارے جو دن ضائع ہوتے ہیں اس کریکشنل ویو میں وہ ہمارے لیے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. تو ٹریگرز کا خیال رکھیں اور جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت کامیاب اور اچھی ٹریڈ کریں گے. دعا کروں گا کہ آپ بہت صحت مند رہیں, ہر پریشانی سے دور رہیں. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.